بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد. سورة النمل آیت نمبر 7. اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. ولما جاءها نودي عن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. ناظرین کرام، موسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم آگ جو ہے نا سینک اور تاپ سکو. ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب لڑکی سے شادی کی ہے، وہاں پر جو مشہور وہ ہے مدین میں جب آپ 2 لڑکیوں کو بٹھا کر پانی وغیرہ پلائے، اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے خیر کا محتاج ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 چیزیں دیا. شادی بھی ان کی ہو گئی اور ان کو جاب، ان کو جو ہے نا نوکری بھی ملی وہاں پر رائی غنم بکریاں چرانے کی، یعنی آج کے زمانے میں جو کہتے ہیں کہ جو بکریوں کا جو فارم ہاؤس چلاتے تھے تو وہ بھی مل گیا ان کو. اور اس کے بعد مہر کی شکل میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا انہیں لڑکی کی شادی بھی کیا اور اس کا مہر 8 حج کروانا ہے. تو ان کو آپ سکن بھی مل گیا، گھر بھی مل گیا، شادی بھی ہو گئی اور نوکری بھی مل گئی اس دعا سے. اس کے بعد جب آپ شادی ہونے کے بعد چند سال وہاں پہ گزرے اور لڑکی کو لے کر نکل رہے، جب مدین سے نکل رہے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا. یہ ہوا کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ، کیونکہ کڑاکے کی سردی کی رات تھی. موسیٰ جب جا رہے تھے راستے سے تو اپنے گھر والوں کو کہا لأہلہ انی آنست نارا، میں دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ پر اونچے کونے پر جو ہے ایک ٹمٹماتا شعلے کا کرن نظر آ رہی ہے مجھے. میں جاؤں گا وہاں پر، اگر کوئی ہو سکتا ہے لوگوں کے آثار ہے وہاں پر، آگ ہے تو آگ میں وہاں سے لاؤں گا. وہ آگ کو جو ہے نا لے کے ہم اس سے آگ سرگا کے ہم اس سے جو ہے گرمی لیں گے. تو جانے کے لیے وہ آگ سمجھ کے موسیٰ گئے وہاں پر. وَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ عَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے جو اس کے آس پاس دور سے جہاں آگ کے شعلے لپکے نظر آئے وہاں پہنچے. یعنی کوہ طور پر دیکھا کہ ایک سرسبز درخت ہے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اس سے. یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی، اللہ کا نور تھا جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہوتی تھی. من سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ یعنی اس کا نور ہے، اور ومن حولہا اس کے گرد گرد سے مراد فرشتے. حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حجاب پردے کو نور، روشنی، اور ایک روایت میں نار، آگ سے تعبیر کیا گیا ہے. فرمایا گیا ہے کہ اگر اپنی ذات کو بے نقاب کر دے تو اس کے جلال تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دے گا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں پر مخاطب کیے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ، یہ آگ نہیں، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا زبردست
پروردگار حکمت والا رب ہوں میں۔ والخی عصاک، اور بولے کہ اب تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، لکڑی ہے، اس کو پھینک دو، اسے سامنے ڈال دو زمین پر۔ والخی عصاک فلما رآہا تہتز، جب موسیٰ نے دیکھا کہ اس ڈنڈے کو جو ہے نا ڈنڈا حرکت کرنا شروع کر دیا سانپ کی طرح، کانہا جانو، ایسا دکھ رہا کہ کوئی وہ یعنی وہ ہے کیا زندہ چیز۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، آپ پلٹ کر بھاگنا شروع کریں۔ با حکمت میں ہوں، تو اپنی لاٹھی ڈال دے، یعنی اپنی ڈنڈا پھینک دو۔ موسیٰ نے جب اسے ہلتا جھلتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے، تو منہ موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ خوف نہ کھاؤ میرے حضور، میرے پیغمبر ڈرانے ہی کرتے۔ آپ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انی لا یخاف لدی المرسلون، انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کا عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے، تو میں بھی بخشش کرنے والا ہوں۔ اور یہ بھی مخاطب اللہ تعالیٰ، جو لوگ برائی غلطی ہو جاتی ہے ان سے بھول چک میں یا انجانے میں یا جان بوجھ کر، اس کے بعد فوراً رجوع کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا من ظلم، جو اپنے پر ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ، کوئی غلطی، اپنے پہ ظلم، یعنی اپنے لیے برا کر دیا، وہ یعنی حسنات نہیں بلکہ اس کو سیئات، تو غلطی کیا۔ الا من ظلم ثم بدل، اس کے بعد اس کو بدل دیا، یعنی اس کو چینج کر دیا، اس کو چاہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، حسناً، اس کے بعد نیکی کے ذریعے اس کو جو ہے نا تدارک کیا اس کا برائی کا، بعد سوء فانی غفور رحیم، تب مجھے جو ہے نا غفور الرحیم پاؤ گے تم لوگ۔ وادخل یدک فی جیبک، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزات دے رہے ہیں یہاں پر۔ وادخل یدک فی جیبک، تو جیب جو ہے نا بغل کے نیچے ہوتا تھا بنی اسرائیل وغیرہ کے لوگوں کے پاس، آج بھی سوڈان وغیرہ میں جائیں گے آپ، وہاں بغل کے سائڈ میں جو ہے نا بغل کے نیچے ان کا جیب ہوتا ہے اندر سے علاوہ، تو جیب سے مراد وہ ہے۔ وادخل یدک فی جیبک، تو اپنا ہاتھ جو ہے نا تم بغل کے نیچے سے داخل کرو۔ وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء، جب ایسا داخل کر کے جب آپ نکالیں گے تو وہ بالکل چمکتا ہوا اور نورانی چہرہ، نورانی ہاتھ میں سے نور آپ کے شعاع نکلے گی۔ وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی 9 آیات، 3 معجزات جو اللہ تعالیٰ 3 نشانیاں جو دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اس میں سے یہ ایک ہے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، کیونکہ فرعون کی قوم جو ہے نا فاسق قوم تھی، جاؤ تم اس 3 جو ہے نا معجزات کو لے کر فرعون کے پاس اور ہماری توحید پیش کرو، ان کو ڈراؤ۔ تو ان 3 معجزات میں علماء فرماتے ہیں 9 معجزے، ان 9 معجزات میں یہ ہیں ہاتھ کا سفید ہونا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، قحط سالی، نقص ثمرات یعنی پھلوں میں کمی، طوفان یعنی جراد، ٹڈیوں کا جو طوفان آیا تھا آپ ہی کی وجہ سے، آپ ہی جو ہے نا اپنی قوم کے لیے بددعا کیے تھے اس لیے، قملا یعنی کھٹمل پڑ جانا، جوئیں، وفاد، مینڈکوں کی بارش ہونا اور خون۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ قحط سالی اور نقص ثمرات ایک ہی چیز ہیں۔ اور 9واں معجزہ لاٹھی کی جادوگروں کے شعبدہ بازی کو نگل جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے علاوہ بھی کئی معجزات دیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔